بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ویورز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے 3 حصے آپ کی خدمت میں پیش کر چکی ہوں۔ اب چوتھا حصہ پیش خدمت ہے۔ ہم بات کر رہے تھے اعلانیہ تبلیغ کے بارے میں، تو یہیں سے چوتھے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ اعلانیہ تبلیغ کے ضمن میں اول مشرکین نے آپ کی مزاحمت نہیں کی جب تک کہ آپ نے ان کے معبودوں کو برا نہیں کہا۔ انہوں نے جب دیکھ لیا کہ آپ کے بتوں کی حیثیت کی نفی سے باز نہیں آتے تو انہوں نے اشراف قریش کا ایک وفد آپ کے تایا ابو طالب کے پاس بھیجا۔ اس وفد نے ابو طالب سے کہا کہ یا تو اپنے بھتیجے کو منع کر کہ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہے، ہمارے باپ دادا کو گمراہ اور جاہل نہ بتائے، ورنہ ہمیں اجازت دو کہ ہم خود اس سے سمجھ لیں۔ ابو طالب نے نہایت شائستگی کے ساتھ جواب دے کر انہیں خوش کر کے بھیج دیا۔ مکی دور میں تبلیغ اسلام کے سلسلے میں آپ کو بہت زیادہ لوگوں کی ضرورت تھی جو دین اسلام کو قبول کریں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول کریں، بتوں کو ترک کریں۔ اس سلسلے میں حضرت حمزہ اور حضرت عمر کا قبول اسلام ایک نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت عمر کے قبول اسلام سے مسلمانوں کی طاقت میں بڑا اضافہ ہوا اور وہ علن کعبے میں عبادت کرنے لگے، ظلم و ستم کے حربے ناکام ہونے لگ گئے۔ حضرت عمر کے قبول اسلام کے بعد بعض اوقات مسلمان ظالموں کو جواب بھی دینے لگ گئے تھے، لہٰذا قریش نے حضور کو سودے بازی سے رام کرنا چاہا۔ ان کے سردار ابو عتبہ بن ربیعہ نے حضور کے پاس آ کر آپ کو دولت، سرداری، بادشاہت کی پیشکش کی۔ آپ نے ان چیزوں کو نہیں مانا تو نعوذ باللہ عصب زدگی کے عارضے میں مبتلا افراد قرار دے کر آپ کا قیمتی سے قیمتی علاج کرانے کی پیشکش کی، لیکن ان کی تمام سودے بازی ناکام ہو گئی۔ آپ کی مکی زندگی میں حضرت ابو طالب کا کردار۔ دعوت اسلامی کے سلسلے میں ابو طالب کا کردار بڑا منفرد اور عجیب ہے۔ وہ ہر مشکل وقت میں اپنے بھتیجے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور ان کو کوئی بھی تکلیف نہیں ہونے دی۔ ابو طالب سن 10 نبوی میں سخت بیمار ہوئے تو قریش کے 25 سرداروں کا ایک وفد ابو طالب کے پاس آیا اور ان سے تقاضا کیا کہ محمد کے معاملے میں کوئی فیصلہ کیا جائے۔ ان کی پیشکش یہ تھی کہ محمد ہمارے دین کے معاملے میں کوئی تعارض نہ کریں اور ہم ان کے معاملے میں کوئی تعارض نہیں کریں گے۔ ابو طالب نے حضور کے سامنے یہ تجویز رکھی تو آپ نے فرمایا، ایک بات میں پیش کرتا ہوں، آپ اگر اسے مان لیں گے تو عرب کے بادشاہ بن جائیں گے اور عجم بھی آپ کے زیر نگیں آ جائے گا۔ وہ لوگ حیرت میں ڈوب گئے اور کہہ اٹھے کہ اس کے لیے تو 10 باتیں بھی ہوں تو ہم مان لیں گے۔ اس پر حضور نے فرمایا، لا الہ الا اللہ کہہ دیں اور اللہ کے سوا اور دوسرے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ اس پر وہ سخت نالاں ہوئے اور چل دیے۔ 10 نبوی تاریخ رسالت میں عام الحزن کے نام سے مشہور ہے۔ عام الحزن، غم کا سال۔ اس سال ظاہری اعتبار سے آپ کی معاشرتی و اخلاقی حمایت کے 2 بڑے ستون گر گئے۔ ابو طالب اور حضرت خدیجہ دونوں وفات پا گئے۔ دونوں کی وفات میں صرف چند دن کا فاصلہ تھا۔ ہجرت حبشہ۔ اہل مکہ نے حضور کے ساتھیوں کی اذیت رسانی میں دن بدن اضافہ شروع کر دیا، حتیٰ کہ بعثت کے 5ویں سال کے وسط تک یہ اپنی انتہا کو پہنچ گئے۔ تو اس دور میں سورۃ کہف اور سورۃ زمر نازل ہوئی، جس میں اس قسم کے اشارات پائے جاتے تھے کہ جب دین اور ایمان خطرے میں ہو تو کفر و ظلم کے مراکز سے ہجرت کر جانی چاہیے۔ سورۃ زمر میں صاف طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی زمین خوب کشادہ ہے
یعنی یہ ہجرت کی طرف اشارہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اولین فریضہ عمل دعوت اسلام اور پیغام حق تھا، جس کے لیے کسی جنگی ساز و سامان کی ضرورت نہ تھی، لیکن دعوت کے ضمن میں خود ساختہ خداؤں اور خود تراشیدہ بتوں پر جو زد پڑتی تھی، اس کی وجہ سے مکہ میں صدائے حق کی بجلی کڑکتے ہی ہر طرف سے مخالفت کی گھٹائیں امڈ آئیں اور افق پر کالی گھٹائیں چھا گئیں۔ اس گہرے سمندر میں تنہا اپنے سفر کو، اپنے مشن کو جاری رکھے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق آگے بڑھتے رہے۔ قریش کے 2 سفیر حبشہ گئے۔ انہوں نے پہلے نجاشی کے امیروں کو بڑے بڑے تحائف دیے اور سفارشیں کروائیں اور پھر خود شاہی دربار میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہمارے شہر کے کچھ نادان لونڈے بھاگ کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ ہماری قوم کے بڑے لوگوں نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ ان کو ہمارے ساتھ واپس کر دیں۔ نجاشی کے درباریوں نے بھی تائید کی، مگر نجاشی نے مہاجرین کو بلا بھیجا اور ان سے کہا، تم نے کیا کیا؟ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، نہ میرے دین میں آئے اور نہ دنیا کے دین میں آئے۔ آخر تمہارا دین کیا ہے؟ اس پر جعفر بن ابی طالب نے برجستہ تقریر کی، اے بادشاہ، ہم بڑی جہالت میں پڑی ہوئی قوم تھے، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بے حیائی کی باتیں کرتے تھے، پڑوسیوں کو تنگ کرتے تھے، رشتہ داروں کا حق کھا لیتے تھے، اپنے قول و فعل میں تضاد رکھتے تھے، طاقتور کمزور کو دبا دیتا تھا، سچائی ایمانداری سے دور تھے، کوئی ایسا داغ نہیں جو ہم میں موجود نہیں تھا۔ ہم اس حال میں تھے کہ اللہ نے خود ہم میں سے ہماری طرف ایک رسول بھیجا جس کی صداقت اور امانت سے ہم واقف تھے۔ اس نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور ہم نے اس کی دعوت کو قبول کر کے جو کچھ وہ لایا تھا اسے اختیار کیا، حلال کو حلال، حرام کو حرام۔ اس پر ہماری قوم ہم پر ٹوٹ پڑی، ہم اپنے نبی کے حکم سے آپ کے ملک میں چلے آئے، ہمیں امید ہے کہ یہاں ہمیں انصاف ملے گا اور پناہ مل جائے گی۔ نجاشی نے جب یہ تقریر سنی تو وہ بڑا متاثر ہوا۔ جعفر بن ابی طالب نے سورۃ مریم کا ابتدائی حصہ سنایا۔ نجاشی سنتا رہا اور روتا رہا۔ اس کے دل پر بڑا گہرا اثر ہوا اور اس نے ان لوگوں کو واپس نہیں جانے دیا، اپنے ملک میں پناہ دے دی۔ ہجرت حبشہ کا پہلا راؤنڈ۔ پہلی ہجرت حبشہ رجب 5 نبوی کو ہوئی۔ قریش کا ظلم و ستم بڑھتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پھر سے حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کی ہدایت کی۔ قریش نے اس مہم کو ناکام بنانے کی کوشش کی، لیکن مسلمان بہت تیزی سے ان کی گرفت سے بچ کر حبشہ پہنچ گئے۔ اس دفعہ ہجرت کرنے والوں کی تعداد 82 یا 83 مرد اور 18 یا 19 عورتیں شامل تھیں۔ قریش نے مہاجرین کی بازیافت کے لیے اپنے 2 دانشوروں عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو سفیر بنا کر حبشہ بھیجا۔ اس طرح دوسری دفعہ ہجرت حبشہ پیش آئی۔ پہلی اور دوسری ہجرت حبشہ کے درمیان رمضان میں مکے میں عجیب واقعہ پیش آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم شریف میں قریش کا ایک بہت بڑا مجمع دیکھ کر سورۃ نجم کی تلاوت شروع کر دی۔ آخر سورت کی پرجلال آیات کے دوران میں جب آپ آیت سجدہ پر پہنچے اور آپ نے سجدہ فرمایا تو سامعین قریش بھی بے اختیار سجدے میں گر گئے۔ بعد میں وہ اپنی اس حرکت پر پریشان ہوئے، لیکن ان کے سجدہ کرنے کی خبر حبشہ میں کچھ اس انداز میں پہنچی کہ قریش مسلمان ہو گئے ہیں۔ خبر اس انداز میں پہنچی کہ قریش کے مسلمان جو ہیں وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے ہیں، لہٰذا شوال کے مہینے میں مسلمان واپس مکے کو روانہ ہو گئے۔ مکے کے قریب پہنچ کر اصل صورتحال معلوم ہوئی تو کچھ لوگ حبشہ چلے گئے اور بعض چھپ چھپا کر قریش کے کسی آدمی کی پناہ لے کر مکے میں داخل ہو گئے۔